صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و کرم، بے حد احسان، اللہ رب العالمین نے فضل و کرم دے نال اسی سارے ساتھی اے مہانہ جڑی محفل شریف ہونی، اس مہانہ محفل شریف کے اندر اللہ دے گھر وچ آ کے رب دا تے رب دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دا ذکر سنا رہے ہیں۔ رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ سارے ساتھیاں دا ایتھے آنا بہنا ذکر سننا سنانا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ آواز میں تھوڑی جی آپ کم کرائیے، اگر مناسب سمجھنے ہو تو ٹھیک ہے، جو تیز کرنی تھی گاری صاحب آکھنے کو لگائی جی تیز کر چھوڑے تو سا اپنا سبحان اللہ اللہ والیوں جڑا او کو تیز رکھنا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، جمادی الثانی دا مہینہ میں اور اس مہینے کے اندر تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وفات مبارک ہے۔ اسی الحمدللہ علیہ سنتاں ساڈا سینہ اللہ دی محبتاں نال بھی بھریا ہویا اور ساڈے سینیاں دے اندر الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی محبت ہے اور ساڈے سینیاں دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دا بھی پیار ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نال بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ سمجھان واسطے گل کر چھوڑا، اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی الف تو لے کے صحابی دی یا تک ہر کسی دا عزت تے احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آسان کر چھوڑا، اسی اللہ دی الف تو لے کے ولی دی یا تک ہر کسی دا ادب تے احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ اساڑے ہر کسی نال سر ہے، سنی پہ سرا ہونا ہی نہیں، سنی دی سر رب نال بھی ہوندی، سنی دی سر رب دے رسول نال بھی ہے، سنی دی سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال بھی ہے، سنی دی سر نبی دے اصحاب نال بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے ہر ولی نال بھی ہے۔ الحمدللہ۔ حاضرین محترم، ٹائم ہمیشہ ہی اپنے دامن وچ تنگی رکھنا ہوگا۔ الحمدللہ ساتھیاں دی محبت ہے، ہر مہینے دے اندر تسی جوب در جوب مسجد تشریف لے کے آنے ہو، چھوٹے بچیاں تو لے کے بڑھاپے کی عمر تک میں لوگ دیکھنا۔ اللہ رب العالمین سارے سنگیاں دا اتنے آنا بہنا اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے۔ ساری کوشش یہ ہوگی کہ جڑا ٹائم دا نماز دا جڑا ٹائم ہوئے اس دے نزدیک پروگرام جڑا وہ سمیٹ دیتا جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ دعا کرنا اللہ میں حق گل کہن دی، تانوں سمجھن دی اور سمجھان تو بعد اللہ اساں سارے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال مکہ مکرمہ دی آبادی انہاں لوگاں دے اندر گزارے. جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا، اللہ رب العالمین دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین دے حکم دے نال قریش مکہ دے سردار بھی بلائے اور قریش مکہ دے جڑی عام عوام سی اس کو بھی بلایا. مکہ مکرمہ دے عام عوام بھی موجود سے، خواص بھی موجود سن. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں لوگاں دے سامنے ایک سوال کیتا، اے لوگو تسی میری نشست و برخاست نو ویکھیا، تسی میرے اٹھنے بیٹھنے نو ویکھیا، تسی میرے چلنے پھرنے نو ویکھیا، تسی میرے معاملات ویکھے، تسی میرا اخلاق ویکھیا، تسی میرا کردار ویکھیا. میری زندگی دے 40 سال تواڈے سامنے نے. اے لوگو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگو تسی مینوں سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا؟ بچے گلا نہیں کرنی، سلام نہ کرو، گلا نہیں کرنی. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے لوگو تسی مینوں سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ حاضرین محترم، وہ قریش مکہ دے سردار بھی اور عام عوام بھی سارے دے سارے اپنی زبان نالے کہنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی توانو سچا بھی پایا، توانو امین بھی پایا، توانو دیانتدار بھی پایا. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال ہے کیتا، اور سامنے جڑا پہاڑ ہے، اگر میرے آقا اس پہاڑ دے پچھلے پاسوں دشمن دی فوج آ کے تواڈے اوتے حملہ کرنا چاہندی ہے تے میری گل تے یقین کر لو گے؟ سارے دے سارے کہن لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تواڈی گل تے یقین نہیں، اسی تے تلواراں چاہ کے ٹر پواں گے. گل تے یقین تے دور نہ رہیا، اسی جا کے اس فوج نال مقابلہ کرنے واسطے تیار ہو جاواں. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگو تساں نے اس فوج نو آندیا ہویا ویکھیا نہیں، پھر بھی تسی تلواراں چاہ کے ٹر پاؤ گے، حالانکہ تواڈی آنکھاں نے فوج آندیا ہویا ویکھیا نہیں. تے وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اس واسطے تلواراں چاہ کے ٹر پواں گے کہ اج تک کبھی اساں اس زبان وچوں کوئی جھوٹی گل سنی نہیں. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے دوویں گلاں کر لیتیاں تے ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیتا، اے لوگو میں تواڈے سامنے اپنی زندگی دے 40 سال گزارے اور تسی میرے متعلق کہہ رہے ہو میں صادق بھی ہوں، میں امین بھی ہوں، میں دیانتدار بھی ہوں، اور میری زبان تے تسی اتنا یقین کرتے ہو تے پھر میری زبان جو نکلے ہوئے انہاں الفاظاں تے بھی یقین کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہہ دو اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تو سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، تسی سارے کامیاب ہو گئے. بھائی بچے بچوں اگر کسی اٹھ کے جانا نہ تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، تسی کامیاب ہو جاؤ گے. ہن حاضرین محترم، بیگانے تے رہ بیگانے اپنا سگا چاچا اٹھیا اور سگا چاچا اٹھ کے کہنے لگا تبت لک یا محمد، معاذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ہلاک ہو جاؤ، تسی تباہ ہو جاؤ، تسی سنو اس کام واسطے بلایا سی، معاذ اللہ. حاضرین محترم اپنے بھی مخالف ہو گئے، بیگانے بھی مخالف ہو گئے. ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں مکے دی گلیاں دے اندر چلدے نے، اوباش نوجوان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے لائے جاندے نے. اور حاضرین محترم اس مجلس وچوں سب تو پہلے جڑے کھڑے ہوئے وہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک میری عمر بڑی تھوڑی ہے اور میں اجے بچہ ہاں، لیکن یا رسول اللہ جدوں تک میرے جسم دے اندر جان ہے یا رسول اللہ تواڈے نام تو قربان ہے. سبحان اللہ. بچیاں وچوں سب تو پہلے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہوئے، اور عورتاں وچوں سب تو پہلے ام المومنین حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کلمہ پڑھیا اور مسلمان ہوئیاں، اور مرداں وچوں سب
پہلے جنہاں کلمہ پڑھے اسی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات گرامی حالین محترم ایک گل یاد رکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اعلان نبوت کیتا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مجلس کے اندر موجود نہیں سکتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر سن آپ تجارت کی غرض کے نال ملک شام کے اندر گئے ہوئے آپ تاجر سن تجارت کی غرض کے نال ملک شام کے اندر گئے ہوئے اور حاضرین محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناس جڑا سی او سی عبداللہ اللہ کی ناسی عبداللہ کی ناسی عبداللہ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دا انتخاب بھی خود کیتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی نو اصحاب بھی جنہیں نے وہ منتخب کر کے عطا کیتے یہ اتفاق نہیں ہویا اللہ رب العالمین نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے چارے یار نے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اے انتخاب رب دا وچ رب دے رسول دا وچ سبحان اللہ اے اتفاق نہیں ہویا حاضرین محترم یہ چواں یاراں دے نام اگر پڑھو نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نام سی عبداللہ کی نام سی عبداللہ شروع دے اندر پہلا حرف عین آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نام عمر شروع دے اندر پہلا حرف عین آتا ہے حضرت عثمان بن نورین مسلمانہ کے تیسرے خلیفہ شروع دے اندر پہلا حرف عین آتا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مسلمانہ کے چوتھے خلیفہ شروع وچ پہلا حرف عین آتا اور عین دا کی معنی ہونا عین دے دو معنی ایک عین دا معنی ہونا حق اور ایک عین دا معنی ہونا چشمہ جس میں کوئی شے نکلنی ہونی گویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دس دیتا اے لوگو یہ جڑے میرے چارے یار نے نا انہاں وچوں یہ چارے دے چارے میری اکھاں دے نور نے اور میری امت واسطے ہدایت دے سب چشمے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نام سی عبداللہ آپ ملک شام کے اندر گئے ہوئے ہیں تجارت کی غرض دینا حالین محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شام ملک شام کے اندر جس گھر کے اندر رکے شام نو آپ کے دل کے اندر خیال آیا اس وقت عیسائیت کا مذہب جڑا سی سچا مذہب سی اجے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیتا سی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کی غرض نال مکہ مکرمہ تو چلے گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد اعلان نبوت کیتا آپ رضی اللہ عنہ دل کے اندر خیال آیا یار اتنے بیٹھا رہوں گا ٹائم ضائع ہوئے گا ویسے ہی بیٹھا ہویا ہوں چلو اس طرح کرنا وا اے نال جڑا چرچ ہے اس چرچ چلا جانا وا تے جڑا عیسائی راہ پہ انہوں ملاں گا جا کے اودے کولوں کوئی دین دی گلاں سیکھ لاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سوچ لے کے وہ جڑا راہ جتھے رہندا سی چرچ دے دروازے تے گئے دروازے تے جا کے دستک دتی اندروں خادم باہر آیا غلام باہر آیا انہوں نے پوچھا کون آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام عبداللہ ہے انہوں نے پوچھا کس واسطے آئے ہو کیا عیسائی نے راہ میں انہوں ملنے واسطے آیا میں تو پتہ چلیا اس چرچ کے اندر برا ہو رہندا ہے کہ موبائل جڑے نے کوشش کرو کہ یہ بند کر لو کیونکہ جس ٹائم فون وغیرہ آنے نا تو وہ ڈبہ آواز کرنا شروع کر دے آپ رضی اللہ عنہ نے کہا میں عیسائی راہ کو ملنے واسطے آیا ہوں وہ خادم غلام کہنے لگا ساڈا راہ کافی بوڑھا ہو گیا اس کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہر روز ملیا نہیں کرتا ہفتے بعد مہینے بعد 2 مہینے بعد کبھی جس وقت اس کی صحت ٹھیک ہوئے تے اسی اعلان کر چھوڑنے ہیں قرب و جوار تو لوگ آنے کو ہونا مل لینا آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا آپ فرمایا تم جا کے راہب نو کہہ اگر اس اجازت دے دیتی تو میں اندر آ جاؤں گا اگر اجازت نہ ملی تو میں تو واپس چلا جاؤں وہ خادم اندر گیا سپاہی اندر گیا انہیں جا کے دسیا بھائی عبداللہ نام دا کوئی نوجوان ہے ملنا چاہتا ہے عیسائی راہ کہنے لگا انہوں اندر بھیج دو عیسائی راہ کہنے لگا انہوں اندر عیسائی راہ کہنے لگا انہوں اندر حال نہیں محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ عنہ جدوں اندر گئے وہ عیسائی رات نو ملن تو بعد انہیں پوچھیا نوجوان تیرا نام کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نام سی عبداللہ. آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا تعارف کرایا میرا نام عبداللہ ہے. انہیں پوچھا تیرے والد کا کی نام ہے؟ آپ نے کیا میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے. انہیں پوچھا خاندان کیڑا ہے؟ آپ نے دسیا میرا خاندان قریش کا خاندان ہے. آیا کتوں ہے؟ آپ نے جواب دیتا مکہ مکرمہ تو آیا ماں. انہیں پوچھا کردا کی ہے؟ آپ نے جواب دیتا تاجرہ تجارت کی غرض کے نال آیا ماں. حاضرین محترم رب نے سارے سوال کیتے. سوال کرن تو بعد اٹھ کے بیٹھا اور بیٹھ کے کہنے لگا میرے بیٹے اگر میں ایک گل کہوں مننے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا بابا تیرے کو آیا ہوں دین حاصل کرنے واسطے دین دی گلاں پوچھنے واسطے تو ایک گل نہیں جتنیاں گلاں کہے گا تیری گل مننا گا جائز گل تیری انہوں مننا گا. حاضرین محترم او عیسائی آپ کہنے لگا بیٹے میرے قریب ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اودے نیڑے ہوئے کہنے لگا بیٹے مہربانی کر جڑا تیرا ناف ہے او ویکھنا چاہنا وا قمیض جڑی ہے انہوں ہٹا مینوں اپنا پیٹ دکھا. حاضرین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قمیض اپنے پیٹ تو اتے کی تھی. عیسائی آپ نے ناف ویکھیا ناف دے نال دل دا نشان ہے. بابا کافی عمر دا ہو چکیا ہے صحیح طرح اٹھ کے بیٹھ ہی نہیں سکدا سی نظر میں کمزور سے. بابے نے اپنی اکھاں بڑی مشکل دے نال اس طرح ہاتھ کر کے کھولیاں. کھولن تو بعد جدوں انہوں دل دا نشان نظر آیا اس بابے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے جسم اندر نو اپنی پاواں دے اندر لیتا نا پاواں دے اندر لے کے او جڑا دل دا نشان سی انہوں چومنا شروع کیتا. نال ہی کہنے لگا اے میرے بیٹے میں تینوں محمد دا وزیر آکھاں یا محمد دی وفات تو بعد میں تینوں مسلماناں دا امیر المؤمنین آکھاں یا محمد دی وفات تو بعد میں تینوں مسلماناں دا خلیفۃ المسلمین آکھاں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے بابا کیوں جی گلاں پیا کردا ہے؟ خیر تے اے میں تیرے کول آیا ہوں دین حاصل کرنے واسطے چاہیدا تے میں تیرا ادب کراں چاہیدا تے میں تیرا احترام کراں. الٹا تو میرے نال اتنی محبت کر رہا ہے. پہلے تے او وقت سی دروازہ نہیں کھل رہا سی بڑی مشکل دے نال دروازہ کھلایا. پھر میں تیرے کول آیا دین حاصل کرنے واسطے تو میرے نام تے بوسے لینا شروع کیتے. نال ہی کہہ رہے ہیں میں تینوں محمد دا وزیر آکھاں یا مسلماناں دا امیر المؤمنین آکھاں یا محمد دی وفات تو بعد تینوں مسلماناں دا خلیفۃ المسلمین آکھاں. حاضرین محترم بابا کہنے لگا بیٹا یہ جڑیاں تیریاں تعریفاں میں کر رہا ہاں یہ تعریفاں کرن تے میں مجبور ہاں کیونکہ پچھلیاں ساریاں کتاباں دے اندر یہ ساری گل لکھی ہوئی ہے. اور صحیفیاں دے اندر بھی یہ گل لکھی ہوئی ہے مکہ مکرمہ دی دھرتی ہوے گی اس دھرتی دے اوتے عبداللہ نام دا ایک بندہ ہوے گا اوتے گھر ایک بیٹا پیدا ہوے گا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوے گا. مکے دی دھرتی دے اوتے اودا بچپن دا سنگی ہوے گا جدا نام عبداللہ ہوے گا. کنیت دی ابوبکر ہوے گی لقب انو صدیق تے عتیق ملن گے. باپ دا نام ابو قحافہ ہوے گا خاندان قریش دا ہوے گا اور تاجر ہوے گا. ادھروں نبی اعلان نبوت کرے گا ادھروں ہوے گا کہ او عبداللہ نام دا بندہ ملک
اتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوے گا اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نال رہے گا جدوں محمد اس دنیا تو پردہ کر جائے گا تے مسلماناں دا پہلا خلیفہ ابو بکر ہوے گا میں کتاباں دے اندر پڑھیا رب کو دعا کرنا سی اے الہ العالمین اگر تو مینوں اس نبی تک نہ پہنچایا اللہ پھر مینوں اس ابو بکر تک ضرور پہنچا دینی اے میرے بیٹے میرے حق دے اندر جدوں نبی کول جائے گا گواہی دے دینی کہ ملک شام دے اندر اس عیسائی راب نے کلمہ پڑھیا سی تہاڈی نبوت نو منیا سی اور میرے بیٹے میں ایک نعت لکھی ہوئی ہے اور نعت دے الفاظ جڑے نے میری طرفوں لے جائی اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر نعت دے الفاظ بھی پیش کرتے ہیں اور میرے حق دے اندر گواہی بھی دے دویں حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ اور قربان جمع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے جسمیت کرتے کہ یار جنہاں دے چہرہ اقدس نو دیکھ کے عیسائی راہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو حاضرین محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملک شام تو واپس آئے نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پتہ چلیا تو اعلان نبوت کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عبداللہ میں اعلان نبوت کر دیتا میں اللہ کا سچا نبی آخری رسول ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معجزہ دکھاؤ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اعلان فرمایا یا اے ابو بکر کو ملک شام دے اندر جڑا معجزہ دیکھ کے آیا ہے کوئی کم معجزہ سی سبحان اللہ ملک شام دے اندر جڑا معجزہ دیکھ کے آیا ہے اور کوئی کم معجزہ سی حاضرین محترم پہ ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی دے نال نال رہے سبحان اللہ اللہ نے محبوب نبی نال محبت اللہ نے محبوب نبی نال پیار اس قدر سی کہ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر گئے قریش مکہ کے لوگ اکٹھے ہوئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مارنا شروع کیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پتہ چلیا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے مکے دے لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے حرم شریف کے اندر اور آپ رضی اللہ عنہ کی زبان تے الفاظ سن اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اے لوگو تسی اس شخص کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے ہو قتل کرنا چاہتے ہو جڑے یہ کہندے نے میرا رب صرف اللہ ہے حاضرین محترم لوگوں نے جب یہ گل سنی نا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا ماریا آپ لو لوہان ہو کے بے ہوش ہو گئے اللہ اکبر حاضرین محترم گھر لے آئے چرپائی تے اٹھا کے گھر دے اندر لے کے گئے اور لوگوں نے قسم کھا دی جڑے آپ کے خاندان نال تعلق رکھنے والے سن نا انہوں نے کہا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ ہو گیا نا تے اسی جنہ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ظلم و ستم کیتا ہے انہوں نے خون دا بدلہ بھی لواں لوگ اکٹھے نے محبت ویکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی اللہ دے نبی نال پیار ویکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حاضرین محترم آپ دی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے سرہانے دے پاسے کھڑیاں نے پانی بھی رکھیا ہویا ہے دودھ بھی رکھیا ہویا ہے کہ میرے بیٹے نو جدوں ہوش آوے گا میں انہوں پانی پیش کراں گے میرے بیٹے نو جدوں ہوش آوے گا میں انہوں دودھ دیواں گے حاضرین محترم کمال دی محبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کتنا پیار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیتا کہ جدوں وقت کھلے اے نہیں کیا ماں میرے جسم دی اوتے زخم کتنے آئے نے اے نہیں کیا ماں میرا ہی حال کس طرح دا ہو گیا ہے پہلے جڑے الفاظ حضرت ابو بکر صدیق
نام لے رہا ہے حالین مطلب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نال بے پناہ محبت بے پناہ پیار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حالین مطلب کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوچھا سی اے ابوبکر راضی کدوں بہت زیادہ ہوئے ہو حالین مطلب ایسی کدوں بہت زیادہ خوش ہوئے ہو زندگی کے اندر کوئی ایو جا موقع جس دن تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا لوگو میری زندگی کے اندر وہ موقع جس دن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نال جڑا ہے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لے کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ جا رہا سی ہجرت دے دن سن میں جدوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سی رستے کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس وجہ دے نال مینوں بہت زیادہ خوشی ہوئی صحابہ نے پوچھا ہے ابوبکر او کیڑا دن سی آپ نے اللہ عنہ نے جواب دیتا کیا رستے کے اندر اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پہ رکے اور رکن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے اندر ایک خیال آیا تھوڑی دیر سے رکیا جائے میں دیکھیا قریب کوئی درخت ہو گیا نہیں سی جڑا سایہ دار ہوندا میں کوئی درخت نظر نہیں آیا اچانک سامنے ویکھیا چٹان ہے جھکی ہوئی ہے میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تسی اجازت دیو میں چٹان دے تھلے ویکھ آواں یعنی جگہ نو ویکھ لواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دیتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے ویکھیا جگہ پینا سے مناسب ہے لیکن جگہ گندی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے سر دی پگڑی کو لی اس پگڑی کے نال اس جگہ کو صاف کیتا صاف کرن تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آؤ کہنے نے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے اللہ دے محبوب نبی نے آرام کرنا شروع کیتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا سچے کپڑے دیکھا کوئی یہودی چیز مل جائے اللہ دے محبوب نبی جدو اٹھن انہاں دی خدمت ایک دستے اندر پیش کر دے تاکہ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسمی اندر دے جڑے تھکاوٹ دی آسان میں کچھ کم ہو جان اگے سفر بھی کرنا ہے حالین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دیکھیا کافی دور مینوں ایک چرواہا نظر آیا جڑا بھیڑاں بکریاں چرا رہا سی میں اودے کول گیا جا کے میں کہ یار مینوں دودھ مل جائے گا انہوں نے کیا مل جائے گا نال ہی کہنے لگا کتنا چاہیے میں کیا ایک پیالہ مل جائے کم بن جائے گا انہوں نے کیا اگر تیرے دیا نا 4 دینار دا دینا اتھے منگیا ہے 5 دینار دا دیواں گا حالین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں تے سوچ رہا سی تو پیسے زیادہ منگے گا جتنے بھی منگ میں دینے واسطے تیار ہاں حالین محترم گل بات ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندے کو پوچھنے لگے یار اے دس اتنے نزدیک کوئی کنواں ہوے گا کوئی پانی دا چشمہ ہوے گا انہوں نے کیا پانی دا چشمہ ہے کنواں ہے لیکن اتنے نزدیک نہیں ہے او سامنے اتنا دور ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کے پچھلے پاسے کنواں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے نہ دس کتنا دور ہے صرف اتنا دس کے رستہ کس پاسوں جانا ہے حالین محترم انہوں نے دسیا اس
پھر میں ڈول نال پانی کڈیا خود نو ٹھنڈا کیتا یا سوچتے سے کتنی محبت سے کتنا پیار سے خود بھی تھکے ہوئے نے لیکن اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کس قدر محبت کس قدر پیار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دودھ ٹھنڈا کیتا اور دودھ ٹھنڈا کرن تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو چلنا شروع کیتا کہتے ہیں لوگوں ہن میرا حال ہے جی تیز قدم اٹھا نہیں لیا کتنے اس طرح نہ ہوئے دودھ ڈل نہ جائے اور دل دے اندر اے بھی غم ہے اور اے بھی میرے دل دے اندر گل آ رہی ہے کتنے اس طرح نہ ہوئے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز نقصان پہنچا دے کہتے ہیں میں سفر کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس کے اندر پہنچیا پہلا والے پاسے آ کے کھڑا ہوا اللہ کے محبوب نبی آرام کر رہے ہیں کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا دیر زیادہ گزر گئی اللہ کے محبوب نبی زیادہ دیر سنتے رہے دودھ پھر گرم ہو جائے گا کہتے ہیں ہجے خیال آیا گیشی اللہ کے محبوب نبی نے اکھاں کھولیا اور اکھاں کھول کے میں نے کیا ابوبکر خیر دے آئے یا رسول اللہ تواڈے واسطے دودھ دا پیالہ لے کے آیا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ابوبکر مینوں دے دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہندے نے اے میرے نبی دے صحابہ میں گھٹنیاں دے بھل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے بیٹھا اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت کے اندر میں دودھ دا پیالہ پیش کیتا اللہ کے محبوب نبی نے 3 گھٹ لیتے اور 3 گھٹ لین تو بعد اللہ کے محبوب نبی نے میرے ول ویکھیا ویکھ کے مسکرائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے ہیں جدوں محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ول ویکھ کے مسکرائے خوشی کی وجہ دے نال میری آنکھاں وچوں بے پیار اتھرو نکلے اے میرے نبی دے صحابہ جنی اس دن مینوں خوشی ہوئی زندگی وچ اتنی خوشی نہ اس تو پہلے ہوئی ہے نہ اس تو بعد ہوئی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آئے اللہ اللہ ٹائم کی ہو گیا میں نے بولے گھڑی 7:45 سا جی ہے نہیں پونے بس میرے سامنے مکائیے نا ہمارا دا بھی ٹائم حاضرین محترم آخری گل سنو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کتنا پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہجرت دی رات جا رہے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے ابوبکر مکہ چھوڑنا میں مدینہ ہجرت کرنی ہے مکہ چھوڑنا مدینہ ہجرت کرنی ہے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بڑا حکم ہو گئے محبت رہے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کتنا سی بس موضوع یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت حاضرین محترم گھر دے جتنے پیسے سن بندہ جس طرح گھروں جا رہا ہونا نا اس آپ پہ جی فکر کیوں ہونی کہ میرے گھر والے بعد وچ کے کرن گے میرے گھر والے اپنی زندگی کس طرح گزارن گے کیوں مکہ مکرمہ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور حاضرین محترم کو مدینہ منورہ ہے چپے تے گئے ہیں کتنے دن لگنے ہیں مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ جانے واسطے اور پھر جانا بھی کس طرح میں کہ بعد مکے کے دشمن سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان دے ویری بنے ہوئے رستے میں پتہ نہیں کتنے دن لگ جان گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیتا جتنا مال سے جتنے پیسے سن سارے نال لے لیتے سارے نال لے لیتے اور چھوٹے چھوٹے کنکر جڑے ہونے نا بٹے جائے او ایک گلے کے اندر پائے اور پا کے گھر والے نے کیا کہ آپ دے والد جیسے نا انہوں کی نظر کمزور سی اور کچھ جگہ جانا کہ آپ اکھاں دی اب بینائی آپ دی ختم ہو چکی کتنے اس طرح نہ ہوئے والد پیچھے بچے کو لوگ پیچھے
ابو بکر تے چلے گئے نے گھر والے واسطے کے چھوڑ کے گئے نے آپ فرمایا جدوں پوچھن نہ تے اے جڑا ڈبا اسی سا کھڑکا دینا ہونا یقین ہوے سی گھر والے واسطے کچھ نہ کچھ رکھ کے گئے اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اللہ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور حاضرین محترم صرف یہی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سی تے باقی گھرانے نوں نہیں سی جنہاں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لے ہر گھر دے پھٹ اللہ نے محبوب نبی نال بے پناہ محبت تے بے پناہ پیار اور حاضرین محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے صحابہ وچوں ایک مقام اور شرف حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 4 پشتہ صحابی رسول نے 4 پشتہ صحابی رسول نے آپ خود صحابی نے آپ کے والد صحابی نے آپ کے پتر صحابی نے اور آپ کے پوترے صحابی نے سبحان اللہ 4 پشتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابیت تو اللہ رب العالمین نے شرف عطا حاضرین محترم گھروں نکل رہے ہیں جس وقت گھروں نکل رہے ہوئے نا تو دیاں دا رشتہ والدین نال بڑا نازک جا رشتہ ہونا خاص طور تے والد نال والدہ نال بھی بڑا نازک ہونا والدہ نال ہر وقت دنیا لیکن والد دیہڑی کدھرے نہ کدھرے کام کاج واسطے نکلنا ہونا تو والد نال دیاں دا رشتہ بڑا نازک جا ہونا اور جس وقت بندہ دور سفر واسطے نکل رہا ہوئے تو دیاں پتہ کیا کریاں ابا جی اپنی صحت کا خیال رکھنا حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں نکلن لگے نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کے دیکھو محبت کتنی سی پیار کتنا سی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اپنے ابا جی کو کہہ دیا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابا جی کل آقا محسوس نہ کرنا کیا بیٹا آج کہ ابا جی تواڈے جسم دی بوٹی بوٹی ہو جائے تواڈا جسم روے یا نہ روے تواڈے اوتے جو کچھ ہو جائے سب کوئی پرواہ نہیں لیکن اللہ دے محبوب نبی نو کنڈا بھی چک جائے ساڈے کول برداشت نہیں اتنی محبت اور اتنا پیار سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے سارے گھر والے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سن کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر گئے ابو جہل ڈھونڈ رہا کئی دن گزر گئے 3 اور 3 راتاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر گزاریاں انہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو پوچھنے لگا اے اسماء تینوں پتہ ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اقدس کے اندر گئیاں تے آپ رضی اللہ عنہ دے منہ مبارک کے اوتے انگلیاں دے نشان سن اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسماء خیر کیا ہے میرے تیرے منہ دے اوتے انگلیاں دے نشان کس دا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پوچھا اسماء خیر کیا ہے تیرے منہ دے اوتے انگلیاں دے نشان کس چیز دا ہے حضرت محترم آپ رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پوچھا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ چھوٹی جی عمر ہے جواب دے دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے شام رستے کے اندر وہ مکے دا بدماش ملیا ابو جہل اور میرے کو پوچھنے لگا اسماء تینوں پتہ ہوے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتے نے یا رسول اللہ جھوٹ نہیں بول سکتی سا میں ان کو کیا ہاں مینوں پتہ ہے کتے نے انہوں نے کیا 10 کس جگہ دے نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا یا مینوں پتہ ہے لیکن رب دی دتی ہوئی جان جا سکتی ہے محمد عربی دا پتہ تینوں نہیں دس سکتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی گل میں کیتی اس بدماش نے میرے منہ دے اوتے تھپڑ ماریا حالین محترم اس تھپڑ دا نشان آپ رضی اللہ عنہ دے منہ دے اوتے سی اور حالین محترم آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے نازک کے جسم دے اوتے تھپڑ تے کھا لیتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات اقدس دا پتہ نہیں دسا اتنی محبت اور اتنا پیار سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے سارے گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حالین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جب گھروں نکلے غار ثور والے پاسے جان لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دل کے اندر خیال آیا اور پھر وہی الفاظ اپنی زبان تے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے پر سواری تے کوئی نہیں ہے لیکن اگر کرم نوازی فرماؤ اور میری خدمت قبول کرو ابو بکر دے کندھے حاضر ہیں ابو بکر دے کندھے حاضر ہیں نہ کندھے پہ سوار ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور فرمائے
حالین محترم ذرا تصورات کی دنیا دے اندر جا ذرا بچے نو تسی بھی لوگ کندے تے بانے ہوسو تے جدوں بندہ کسی دے کناڑے تے بانا تے بانے دا منظر کی ہونا یا تے بندہ کوئی بھی بچہ ہوئے بڑا ہوئے اس دی ایک لات اس پاسے ہونی تے دوئی لات جڑی ہے اس پیچھے پاسے رکھی ہونی تے یا یہ ہونا کہ دوئی لتاں بندہ ہے بلا کے بانا جس طرح بھی کہے تے حالین محترم پھر کون ادا کی کرنا اپنے ہاتھ کے نا جڑا چینا ہونا اس دے سرے تے رکھنا ہونا اپنے ہاتھ جڑا چینا اس دے سرے تے گل بس آخری قدم تک کچھ ساتھ ساتھ اگر اتنا اور ترنم میں بیان کرنا تے ٹائم ہو جائے حالین محترم بندہ جس وقت بھی بند آنا تے کناڑے تے باڑ والا بندہ کندھے تے باڑ والا بندہ اپنے ہاتھ اس بندے دے سر دے اوپر رکھنا جس چایا ہونا حاضرین محترم تصورات دنیا دے اندر جا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے تے چایا ہو سی میرے نبی نے اپنے ہاتھ ابوبکر صدیق دے سر دے اوپر رکھے ہو سن اور دنیا والے نے میرے نبی ایک پیغام دیتا ہو سی وہ دنیا والے ہو اے نہ سمجھنا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی عام بندہ ہے ابوبکر ہوے اس دے سر تے محمد عربی دے ہتھاں دا سایہ اور حالین محترم جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمین شریفین طیبین طاہرین منورین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک اس پاسے رکھے ہو سی دعا اس پاسے رکھے ہو سی اور جس بندے چایا نہ ہونا وہ کی کرے گا وہ جڑے جس طرح چایا ہونا بچے جس طرح سی چہنے ہیں پھر اس کے ٹنگا ہویاں ہونا اپنے سینے نال لا گینا ہتھاں نال پکڑ گینا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمین شریفین پکڑ کے گویا اے کہہ رہے حسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی معراج کہ تسی عرش بری تک پہنچے میری معراج کہ یا رسول اللہ میں تہاڈے قدمین شریفین تک پہنچیا اور حاضرین محترم میں صرف مثال دین واسطے جڑیاں گلاں ہوندیاں انہاں مثالاں یاد رکھو اللہ دی قسم مثالاں یاد کر کے انہاں کس بھی موقع تے معاف نہ کھا حاضرین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیا کس تے اپنے کندھے آ کس تے چاہیا قرآن مجید ذرا لے کے آ بچہ سنبھالی جو کوئی بھی بچہ ایک لے آؤ چھوٹا بچہ نہیں تسی چھوڑو کوئی بھی بچہ اگر چھوٹا جا چھوٹے نا بچہ قرآن مجید ذرا لے آؤ الماری چ کیڑی الماری پہ ہوں ہاں جی اے جنو آپ اس بچے نے وہی قرآن مجید مثال سمجھان واسطے ہوئی سمجھو ایسا بیٹا قرآن مجید چو یہ وہ فون بٹا جانے نکل جا قرآن مجید کا ہاں جی چھوٹا جا جڑا ساڑھے اس گران دا اس بچے نے قرآن مجید اسی دیتا اور تسی سارے بیٹھے میں سوال پڑھے کو میں کرنا اس بچے دے ہاتھ وچ قرآن ہوے اس میں آکھنا بچہ باہر چل اور تانوں بھی آکھنا میں تسی بھی اس بچے نال چلنا تسی اس بچے دے اگے اگے چلو گے یا اس بچے دے پیچھے چلو گے چھک کے بولو یار بچے دی عمر تک بچے دی عمر کتنی 10 سال 11 سال چھوٹا جا بچہ ہے جڑا تو سب جو کوئی ملک بھی ہوے گا تو سب جو کوئی چودھری بھی ہوے گا کوئی راجا مہاراجا بھی ہوے گا اس طرح سارے بیٹھے ہوئے ہو کوئی اس کا چاچا ہو سی کوئی اس کا ماموں ہو سی کوئی اس کا تایا ہو سی کوئی اس کا خالو ہو سی بچے پیچھے پیچھے چلو گے حافظ صاحب کسی بچے پیچھے چلو گے بے شک ہے جی بچے کے پیچھے چلو گے میں بھی چلنا اسی نے بچے پیچھے چل سو تسا بھی چلنا اسی نے بچے پیچھے چل سو حالین مطلب ایک چھوٹا جا بچہ اس کے ہاتھ وچ قرآن دئیے آکھیے بچہ چل تے کوئی حافظ ہوے قاری ہوے عالم ہوے ملک ہوے راجا ہوے مہاراجا ہوے کوئی بھی ہوے او سارے دے سارے اس بچے دے پیچھے چل لے او پوچھ رہے ہیں اس بچے پیچھے کیوں چل رہے ہو تے جواب کی دیتا جاتا بچے دی وجہ نال اس پیچھے نہیں چل رہے اس نے رب دا قرآن اپنے ہاتھاں وچ لیتا ہوا ہے رب دے قرآن دی وجہ دے نال اس دی عزت اس دے احترام دی وجہ دے نال اس بچے پیچھے بیٹھے ہیں بچہ کو رب دا قرآن چاہ کے ٹرے دنیا دا کوئی بندہ بھی ہوئے حافظ عالم قاری مفتی سید اور امتی کوئی بھی ہے اس بچے تو اگے نہیں چلدا ہجرت دی رات ابوبکر
حاضرین محترم بچہ اگر اپنے ہاتھ وچ قرآن چاہے تے اسی بچے پیچھے چلنے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت دی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے موڑیاں تے چاہیا سی انہاں نے صاحب قرآن نو چاہیا سی اسی رات ہی خلافت والا معاملہ تے اسی رات ہی حل ہو گیا سی۔ اور دوسری مثال سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا 40 سال دی عمر وچ۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بچپن دی عمر جدوں مکہ مکرمہ دے اندر دائیاں آئیاں بچیاں کو لینے واسطے تے دائی حلیمہ جیڑی سواری لے کے آئی سی او سواری جیڑی سی بڑی لاغر دی سی، بڑی کمزور دی سی۔ باقی جتنیاں دائیاں سن او اپنے بچے لے کے چلیاں گئیاں سن تے حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ دے اندر اس وقت داخل ہو رہی سن، لیکن جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے ملتا اور لے کے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی سواری تے بٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے اس ڈاچی نو ایک مقام عطا کیتا اور لاغر دی کمزور دی اونٹنی کمزور دی ڈاچی باقی ساریاں ڈاچیاں نالوں اگے نکل گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن وچ اما حلیمہ سعدیہ دی ڈاچی تے بیٹھے میرے نبی دے جسم اطہر دی برکت دے نال اور ڈاچی ساریاں ڈاچیاں تو اگے نکل گئی، جس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے کندھیاں تے بٹھایا، ہجرت دی رات اللہ نے انہیں مقام عطا کیتا، وہ بھی پھر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو افضل دے اعلیٰ قرار محترم۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھیاں تے سوار ہو کے گئے نے والے سور تک۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھیاں تے سوار ہو کے گئے والے سور تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیو تسی تھوڑی دیر تے باہر رکو، میں اندر جا کے غار کو صاف کروں۔ میں اندر جا کے غار نو حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر تسی اندر جاؤ جا کے غار کو صاف کرو۔ گویا اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے نبی دے میزبان بنے سن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دے مہمان بنے سن اور قدرت کی آواز آ رہی سی اے ابو بکر آج تو غار دے اندر میرے نبی دا میزبان بن جا، میرا نبی غار اس تیرا مہمان بن جائے گا، پھر قیامت تک امت خضرا وچ میرا نبی تیرا میزبان ہوئے گا، تو تے عمر پاک دوویں دے دونوں میرے نبی دے مہمان ہوئے گا۔ ایتھے ایک مہمان اور میزبان دے حوالے نال دی گل سن لے۔ اگر ساڈے اس گراں دے اندر کوئی بھی بندہ آوے عالم حافظ قاری مسجد جایا تقریر کرنے واسطے، پیر صاحب آئے مسجد تقریر کرنے واسطے، حالین مطلب انہوں نے کوئی دیہڑے تھے رہنا ہوئے تے مسجد تو سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے مہمان نواز ہو الحمدللہ کہ جڑا بندہ بھی ساڈے گراں ساڈے کول آوے یا اسی کسی دوسرے گراں جائیے کہ اس کی جتنی بھی ضروریات ہونیاں نے مہمان دیاں وہ کون پوریاں کرنا ہونا؟ میزبان کون پوریاں کرنا؟ ٹھیک ہے بولو کون پوریاں کرنا؟ اور ٹھیک ہے بولو میں بات کو پتہ لگا سمجھا کہ مہمان کون نہ اس دیا ضرورتاں کون پوریاں کرنا؟ یہ نہیں ہونا کہ مہمان آوے اڈے تے گڈی روکے وہ گڈی روک کے پوچھن لگ پا یار ایتھے سٹور کیڑے پاسے جتوں میں صابن لاواں، ایتھے یار دھوبی دی دکان کیڑے پاسے، ایتھے یار لائی دی دکان کیڑے پاسے، فلاں چیز لینی ہو سی میں کوئی دھڑے تے رہنا۔ حاضرین محترم جیڑا بندہ بھی جس بندے کول جائے اس دی ہر ضرورت نو پورا کرنا میزبان دے ذمے ہونا۔ انہوں صابن چاہیے کہ میزبان دے سی، انہوں تولیہ چاہیے کہ میزبان دے سی، انہوں روٹی کس ٹائم چاہیے وہ میزبان دے سی، اس دی ہر چیز کا خیال رکھنا میزبان دے ذمے ہے۔ ذرا تصورات کی دنیا دے اندر جا ابو بکر
گنبد خضرا وچ آرام کر رہے ہیں اور ابو بکر و عمر میرے نبی دے مہمان نے اور میرے نبی انہاں دے میزبان نے میزبان دی ہر چیز نو پورا کرنا مہمان دی ہر چیز نو پورا کرنا میزبان دے ذمے ہونا وے اور اگر کوئی بندہ مہمان نال بد کلامی کرے اور مہمان نو برا بھلا کے بندہ اپنا اس بندے نے اس نے نہیں اس نے بندے نے میری بھی عزت کی ہے ابو بکر و عمر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان بن کے گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں انہاں تے انگلی چاٹ تو پہلے سوچ لویں او عام کسی بندے دے مہمان نہیں او انہاں دے مہمان نے جنہاں سے اللہ رب العالمین نے کل کائنات بنائی زبان استعمال کرے گا وہ پلے کٹ بھی نہیں رہے گا نہ ایمان رہے گا نہ کچھ رہے گا مردود ہو کے دنیا کے اندر بھی جینے گا مردود ہو کے دنیا تو بھی جائے گا اور قیامت کے دہاڑے بھی مردود ہو کے اٹھے اس واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عزت اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کھڑے ہیں اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے علماء نے ایک اور بڑا پیارا جنم تک اس سے ملے لے اس کو آج ہر بندہ کا علم اللہ دی محبت ملے اللہ دا پیار ملے علماء کہنے اگر اے چاہنا میں میرے دل وچ اللہ دی محبت آئے اگر اے چاہنا میں میرے دل وچ اللہ دا پیار آئے اللہ رب العالمین دی مینوں معرفت مل جائے پھر علماء کہنے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار تو باہر کھڑے ہوئے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر گئے سن حاضرین محترم اللہ رب العالمین نے جڑا تینوں مینوں کے جسم عطا کیتا اس جسم دے اندر بھی ایک غار ہے جس نو دل آکھنے نے اس دل نو صاف کر اس دل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت تو لے کے آ اللہ رب العالمین تینوں اپنی محبت بھی عطا کر دے گا اپنے رسول دا بھی پیار عطا کر دے گا اللہ رب العالمین تینوں اپنی محبت بھی عطا کر دے گا اپنے رسول دا بھی پیار حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار کے اندر گئے تے باہر کی ہویا باہر ہوئی کبوتری پہلے مکڑی آئی مکڑی نے آ کے باہر جالا بنایا مکڑی نے آ کے باہر جالا بنایا کبوتری آئی اس نے آ کے اٹھے انڈے دیتے حاضرین محترم وہ انڈے ٹوٹے نہیں سن اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی انہاں انڈیاں وچوں بچے پیدا ہوئے اور پھر نسل چلی اور نسل ختم نہیں ہوئی اور نسل آج بھی موجود ہے کتے پاکستان ہے ہندوستان ہے بنگلہ دیش سری لنکا نہیں اور نسل آج بھی مدینہ منورہ وچ موجود ہے اور نسل آج بھی مدینہ منورہ وچ اور نسل آج بھی مدینہ منورہ وچ موجود ہے حاضرین محترم جس کبوتری نے غار تو باہر بیٹھ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت تے پہرا دیتا سی اللہ رب العالمین نے اس کبوتری نو ایک مقام عطا کیتا کہ آج بھی اس کی نسل دنیا کے اندر موجود ہے اور دنیا وچوں بھی افضل ترین جگہ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گنبد تے اوتے حاضرین محترم علماء کہندے نے گنبد دے باہر جڑے تینوں مینوں کبوتر نظر آندے نے اسی کبوتری دے اولاد وچوں نے اسی کبوتری دی خاندان وچوں نے حاضرین محترم جس کبوتری نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے پہرا دیتا غار تو باہر بیٹھ کے اس کی اولاد آج بھی گنبد خضرا دی ہریالیاں تو فیض حاصل کر رہی ہے اور جس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے اندر بیٹھ کے پہرا دیتا ابو بکر صدیق آج بھی میرے نبی دے نال آرام کر رہے ہیں حاضرین محترم پھر گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر جو گئے تھکاوٹ کے آثار بھی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ کیتا اپنے جڑے جسم دے کپڑے پائے ہوئے سن بے شمار سوراخ نے ہر سوراخ نو اپنے جسم دے کپڑیاں نال بند کیا ایک سوراخ رہندا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیر دی ایڑی سی نا کو پیر دی ایڑی اس سوراخ دے اوپر رکھی پیر دی ایڑی اس سوراخ دے اوپر رکھی
حاضرین محترم تھلے سب اس کو جگہ نہیں مل رہی اور آندہ میں سیرت کی کتاباں کے اندر اس نے ایک ڈنگ نہیں 18 ڈنگ مارے. کتنے ڈنگ مارے؟ کتنے ڈنگ مارے؟ یار بندے ایسے ایک ڈنگ ہی کافی ہو رہا، ایک ڈنگ ہی کافی ہو رہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ڈنگ نہیں 18 ڈنگ لگے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہائے مائے نہیں کی تھی، بلکہ ہویا کہ وہ جدو زہر دا اثر جسم کے اندر گیا نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے اکھ مبارک میں اتھرو نکلے اور حاضرین محترم جدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا پیر مبارک اس جڑا سوراخ ہے اس سوراخ کے اوتے میں نا کہ بابا غلام فرید کوٹ بٹھن والا بولیا بڑی سونی گل کر کے جناب تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسا ہاواں نال تپایا، تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسا ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تو عشق پلیٹن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی تو نور صبر دا پایا، غلام فریدہ مثالی تیری تینو ہجے یقین نہیں آیا. اور ہمیشہ اسلامی سن کہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسا ہاواں نال تپایا، تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسا ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتو عشق پلیٹن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی تو لون صبر دا پایا. یا رسول اللہ اشارہ کرتے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی گود کے اندر ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گویا اشارہ کرتے نے یا رسول اللہ میں ساری تیری اور پیر کی ایڑی دبا کے ادھر اشارہ کر کے اس کالے ناگ کو کہنے نے یا رسول اللہ میں ساری تیری اور کالیاں ناگا تینو ہجے یقین نہیں آیا. تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسا ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے عشق پلیٹن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدہ مثالی تیری تینو ہجے یقین نہیں آیا. حاضرین محترم علماء نے اتنی ایک بڑی پیاری گل لکھی ہے. علماء کہنے نے جس جگہ تے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آرام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو جیڑا مقام عطا کیتا اور جگہ عرش نالوں بھی افضل ہے، رب دے گھر بیت اللہ نالوں بھی افضل ہے، عرش معلہ نالوں بھی افضل ہے، دنیا دی ہر شہر بلکہ آسمانہ نے ہر شہر نالوں افضل ہے. علماء لکھتے ہیں وجہ کی ہے اللہ رب العالمین نے عرش معلہ کو فضیلت نہیں دیتی، بیت اللہ کو فضیلت نہیں دیتی کہ جیڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو دیتی ہے جسے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہیں. علماء کہنے نے وجہ اے ہے کہ جس محبت نال اللہ رب العالمین اس جگہ کو ویکھدا جتھے میرے نبی آرام کر رہے ہیں اس محبت نال نہ اللہ بیت اللہ کو ویکھدا وے نہ اللہ عرش معلہ کو ویکھدا وے. علماء نے لکھیا جدوں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے سن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی گود کے اندر اللہ نے مٹی کو افضلیت نہیں دیتی، اللہ نے انسان کو افضل بنایا ہوئے کہ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی گود کا کی عالم ہوئے گا. تو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گود وچ آرام کر رہے ہیں، حالانکہ مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی آنکھ مبارک سے نکلیا اتھرو اور وہ اتھرو جا کے ڈھکا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخسار مبارک. قیمتی شے ہمیشہ قیمتی جگہ تے ڈھانگی، قیمتی شے ہمیشہ قیمتی جگہ تے ڈھانے. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھاں کھولی، ابوبکر صدیق کی محبت اتنی بھی ویکھی، ابوبکر صدیق دا پیار اتنی بھی ویکھی. حاضرین محترم بندے نو کوئی شے لڑ جائے تے سنگی بیلی پوچھے یار کی ہوئے تے اگوں جواب دینے کا کی آخنا، وہی آخنا یار ماں کی شے لڑ گئی اور بڑی ڈاڑھی کر کے لڑ گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وقت چمکتروں نکلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ اقدس پہ جا کے گرے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکا کھولی، اکا کھول کے پوچھا ابوبکر کس چیز نے تینوں رلا دیتا ہے؟ اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ کسی چیز میں ڈس دیتا، بلکہ جڑے پہلے الفاظ سن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے
یا رسول اللہ میری ماں بھی تواڈے تے قربان میرا باپ بھی تواڈے تے قربان مینوں کسی نقصان پہنچانے والی شے نہیں دس دیتا پہلے محبت والا فکرہ لایا پھر اپنی گل کیتی حالین محترم ہن میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو بکر پھر پریشان ہونے کی کیڑی ضرورت ہے اور حالین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جدوں آپ رضی اللہ عنہ سب نے دسیا تے پریشان اس وجہ نال نہیں ہوئے کہ میری جان دا کی بنے گا صحابہ وہ سن جڑی اپنی جاناں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے انہاں جان بھی قربان کیتی مال بھی قربان کیتا اولاد بھی قربان کیتی میری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کہ پتر نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے کہنے لگے ابا جی میدان دے اندر کسی میری تلوار دی شک دے اندر آ گئی سی اگر میں چاہتا تو تہاڈی گردن نوں اتار کے رکھ دیندا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا پترا پھر تلوار چلائی کیوں نہیں ابا جی اس واسطے نہیں چلائی کہ تسی باپ سی تہاڈی محبت میرے دل دے اندر سی وہ محبت سامنے آ گئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا کہ میرے بیٹے اگر اس دن میری تلوار تیری گردن دے اوتے آ جائے نا تے میں تینوں وڈ کے رکھ دینا سی قتل کر کے رکھ دینا سی کیوں اس واسطے کہ میں اے نہیں دیکھنا سی کہ میرا پتر سامنے ہے میں تے اے دیکھنا سی میرے نبی دا گستاخ ہو کے میرے سامنے کھلوتا ہے میں پتر نو پتر سمجھ کے نہیں نبی دا گستاخ سمجھ کے اڑا کے رکھ دینا سبحان اللہ حضرت محترم صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنے نبی نال اس طرح محبت کرتے سن میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جدوں آپ کی حق کے اندر اندر آئے تے کس وجہ نال آئے اس وجہ نال آئے کہ رب کی امانت میرے کول ہے ربا میں نے اتنی زندگی دی مہلت دے دے تاکہ میں اس امانت نہ اپنی جگہ تے پہنچا دوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر اگر صاحب نے دس دیتا کوئی گل نہیں اسپتال تیری جھولی کے اندر موجود ہے اسپتال شفا تیری جھولی کے اندر موجود ہے یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے لب مبارک ایک پیالے نال لگے 70 صحابہ کو دودھ دا پیالہ پورا ہو جائے ختم بھی نہ ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک جڑا بھی ٹھوک مبارک اور کنویں کے اندر جائے کڑوا کنواں وہ میٹھا ہو جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی ایڑی تے لگے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود کہے اللہ رب العالمین نے میں اس کے بعد اتنی استقامت دیتی کہ کسی بھی میدان کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے مینوں ہار جڑا وہ نہیں عطا کیتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن دا اثر سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لعاب دہن جڑا کدی علی شیر خدا دی ایڑی تے لایا سی جڑا کدی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں دے اندر پایا سی جڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے نال لایا سی اور اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لعاب دہن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ایڑی تے لایا حالین محترم اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور حالین محترم پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیاس لگی ہے پانی پہنچاؤ پیاس لگی ہے میں نے پانی کی ضرورت ہے حالین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل نہیں رکھی ابوبکر تیرے نال آیا ہوں گھروں پانی نہ تو لے کے آیا نہ میں لے کے آیا غار کے اندر اس جگہ تے چشمہ بھی کوئی نہیں پانی کتوں آنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر پانی چاہیے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غار کے درمیان میں چلا جا تیرے واسطے پانی کا انتظام کر دیتا گیا وہ غار کے درمیان میں چلا جا پانی کا انتظام کر دیتا گیا وے حالین مطلب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دیا کیا عقیدہ ہے نا اللہ رب العالمین اپنی عطا نال اپنے نبی نے جو کچھ چاہے عطا کر دے واللہ یعطی وانا قاسم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جڑا وہ دینے والا ہے اور میں اس کی عطا نال لے کے اگے لوگوں وچ تقسیم کرنا والا حالین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کتوں آئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غار کے درمیان میں چلا جا تیرے واسطے پانی کا انتظام کر دیتا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے درمیان وچ گئے پانی موجود ہے پیتا واپس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے پوچھا ابوبکر پانی پی آیا جی یا رسول اللہ پی آیا کیوں جیسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں جیسی یا رسول اللہ تجھ نالوں زیادہ
خوشی دستے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جنت میں جو تیرے واسطے بھیجا ہے یار جیڑا اللہ حسنین کریمین واسطے کپڑے بھیج سکنا ہے جیڑا اللہ حسنین کریمین واسطے کپڑے بھیج سکنا اس اللہ کی قدرت تو کوئی شے بعید تے نہیں نہ ہو اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واسطے غار وچ پانی نہیں تے بھیج سکدا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا حاضرین محترم ہن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ دشمن ڈھونڈدیاں غار دے دانے تے آ پہنچے اور غار دے دانے ہوتے مکڑی جالا بنایا ہوا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پئی نا تے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر دشمن آ گیا ہے اور اگر اس نے ذرا جائے جھک کے بیٹھیا سی نظر آ جاواں گے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کے قرآن کی آیت نازل کی تھی جڑی میں خطبے دے اندر پڑھی سی اللہ رب العالمین نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اے میرا سونا محبوب نبی اپنے ساتھی نو آکھ دیو لا تحزن غم نہ کر غم نہ کر لا تحزن کا معنی ہے خوف نہ کر ان اللہ معنا اللہ ساڑے نال ہے اللہ ساڑے نال ہے اور حاضرین محترم گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دل تے پریشانی آوے اور آئی کس واسطے سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے آئی سی اپنی ذات واسطے نہیں کیوں رب دی امانت میرے کول ہے اگر یہ امانت یا اللہ اتنی مہلت ضرور دے کہ میں اس امانت نو اللہ اپنے مقام تے پہنچا دیواں اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا اے میرا سونا محبوب نبی ابو بکر صدیق نو کہہ دیو جس اللہ نے دشمن دی تلواراں چوں کڈ کے میں محمد نو تیرے گھر تک پہنچایا ہے اور تیرے گھر تو ایتھے غار تک پہنچایا ہے لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کر خوف نہ کر او اللہ تیرے نال بھی ہے او اللہ میرے نال بھی ہے حاضرین محترم اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات گرامی اللہ رب العالمین کی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ میں آکھیا اللہ یہ الفاظ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اللہ رب العالمین نے زندگی دیتی تے انشاءاللہ اگلی مرتبہ جڑا 11ویں شریف کے ختم تے تقریر اسی اللہ زندگی دے جو انشاءاللہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی شان دے حوالے دے نال اسی کیوں کہ اگلا مہینہ رجب دا مہینہ اگلا مہینہ کیڑا مہینہ اگلا مہینہ کیڑا مہینہ آسان الحمدللہ سارے مہینے یاد ہاں آسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب دے دن بھی یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل دے دن بھی یاد ہے رجب دے مہینے دے اندر حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی کی ولادت ہے اور چھک کے بولو کی ولادت ہے اور چھک کے بولو کی سعادت مہینے بڑھ چڑھ کے اس بھی الحمدللہ کی سارے ساتھی ہر مہینے تعاون کرنے ہو اگلے مہینے میں بھی بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا تقریب تو انشاءاللہ میں آپ ہونے سا تے کھیر جڑی ہو قاری صاحب انشاءاللہ 50 پیسے تسی